العالمين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. لخمسة نطفي بها حال الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، ہمارے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، 1447 ہجری محرم الحرام کی 11 تاریخ کو 3 روزہ عظمت پنجتن پاک و ذکر شہیدان کربلا کی پہلی نشست اور ہمارا آج کا پہلا پروگرام الحمدللہ رب العالمین چل رہا ہے. اور آج جو ہم سننے اور جا رہے ہیں وہ ہے پنجتن پاک میں کے 3. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، جس کی گود میں امام حسین جیسا شہزادہ، بہت بڑی بات، جس نے اپنے کنبے کو رسول اللہ کی دین و شریعت کے لیے قربان کر دیا. خود نے اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی اولاد، اپنے بھائی، بھانجے، بھتیجے سب کو راہ خدا میں پیش کر دیا. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کتنی بلند و بالا ہوگی، وہ باپ کتنا بلند و بالا ہوگا جس کی انگلی پکڑ کے امام حسین نے چلنا سیکھی. اندازہ لگائیے جس کی گود میں حسین پاک نے پرورش فرمائی، وہ ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے، پہلی جو نشست ہے حضرت سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ساجدہ، جو تمام اولیاء کاملین میں سے جو جتنے سادات ہیں وہ سب کی ماں ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، حضور غوث اعظم، جتنے اولیاء کاملین، حضرت شیخ الاسلام عنایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب کی ماں جدیہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. کیسی تربیت تھی، کیسی تعلیم تھی ان کی، کیسی جو ہے تو کیا انہوں نے اپنے بچوں کو کیسی پرورش کی کہ جب دین حنیف پر بات آئی تو اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے کنبے کو قربان کرا دیا. تو آج ہم حسنین کریمین کے والد گرامی مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں بڑی اہم باتیں دیکھیں. آپ سیرت پاک کا یہ سیشن ہے، پھر انشاءاللہ کل جو رہیں گا ہمارا وہ حسنین کریمین کی ولادت، ان کی ابتدائی زندگی، پھر آخری جو سیشن رہیں گا اس میں ہم کربلا کے حالات، شہیدان کربلا کی شہادتیں کیسی ہوئی، اور خواتین کربلا کے اندر جو اہل بیت کی خواتین تھیں ان کا کیا کردار رہا. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارا تیسرے دن کا عنوان، دوسرے دن کا اور آج کا تو ہم نے آپ کو بتا دیا. چلیے بلا کسی تمہید کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ احزاب کی پارے 22 کی آیت مبارکہ کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں، آپ کو ہر آلودگی نجاست سے پاک و صاف کرے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اے نبی کے گھر والوں صاف ستھرا پاک کر دیا.
ہر گندگی آلودگی سے آپ پاک اور صاف ستھرے، کسی قسم کی آلودگی آپ پر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کے گھر والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حدیث سے سیاستہ میں بھی غیر سیاستہ میں بھی، امام مسند کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ اتری تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو آواز دی، حضرت فاطمہ کو آواز دیا، حضرت حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ میری اہل بیت ہے جس کو تو نے ہر نجس اور آلودگی سے پاک کیا، ہر آلودگی سے پاک کیا۔ حضرات محترم آپ آگے بڑھیں، یہ اہل بیت کے اندر امہات المومنین بھی داخل ہیں، جو 11 امہات المومنین ہیں وہ بھی ہے، اور حسنین کریمین اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب آپ آگے بڑھے، جتنے اولیاء کاملین سب کا شجرہ جس کو مقدس پاک دامن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہتی شہزادی، چہتی بیٹی، کتنی پہلی شہزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی شہزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ولادت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سال، اعلان نبوت کے پہلے سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی حدیث شریف میں آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا، فاطمہ۔ اب قربان جائے نام کی عظمتوں اور برکتوں پر، فاطمہ نام رکھا گیا تو حدیث شریف میں آیا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبها عن النار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ترجمہ سنیے، فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے۔ کس کو؟ حضرت بی بی فاطمہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے جو بی بی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ مرد، وہ خواتین جن کا تعلق سیدہ کائنات کی دہلیز سے، سیدہ کائنات کی بارگاہ سے۔ ہماری آج کی محفل کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کسی اور کی محبت میں نہیں بلکہ سیدہ کی دہلیز کی محبت میں جیتے ہیں، سیدہ کے شہزادوں کی محبت میں جیتے ہیں، سیدہ کے شہزادوں کی محبت میں ہماری زندگی ہے۔ آگے آگے ہم دیکھیں گے، اب اور آگے بڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا حصہ ہے۔ آقا نے فرمایا فمن غضبها غضبنی، جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا، بغض رکھا، اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کی شان، اور ایک شان عظمتیں آپ دیکھیں، ایک شان عظمتیں، کائنات عالم کی جتنی خواتین تھی وہ سب ناپاک ہوتی ہے، سب ناپاک، مہینے میں ایک مرتبہ سب ناپاک ہوتی ہے، لیکن کائنات عالم میں حضور نے فرمایا بضعۃ منی، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا یعنی میرے جسم کا حصہ ہے۔ حضور کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضور نور ہے، نور ہے۔ حضور نہیں فرمایا کہ میں نور ہوں، سرکار نے فرمایا نور ہوں، حضور نور ہیں۔ تو نور کا کام کیا ہے؟ عام عورتوں کی طرح آپ کی نمازیں نہیں چھوٹتی تھی مہینے میں، جیسے عام عورتیں جو ہے ناپاک ہوتی ہے پھر 3 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ پاک ہو جاتی ہے، حضرت بی بی فاطمہ کو اللہ نے حیض و نفاس سے پاک رکھا ہے۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، حضرت بی بی فاطمہ کی عظمت بلندیوں پر ہماری جانیں قربان۔ حسنین کریمین کی ماں اتنی شان والی، اور آپ دیکھیں جب رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر کفار و مشرکین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی جاتی، تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ جو ہے آپ ایک مرتبہ آقا دو جہاں کونین کے والی کونین کے والی مولائے دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دن ہے، بچپن کے ایام نماز پڑھ رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ابو جہل ابو لہب نے جو ہے تو گستاخی کی اور جانوروں کی اوجڑیاں غلاظت لا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے کی بھی گستاخی کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر سے باندھ کر کھینچا جانے لگا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی تھی دوڑتے ہوئے آئی اور اپنی بابا جان کا دفاع کیا، اپنی بابا جان کے آگے ٹھہر گئی اور ابو جہل ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. حضرات گرامی، جب یہ سیدہ کائنات کی عمر مبارک 15 سال سے زائد ہوتی ہے، 15.5 سال سے زائد عمر ہوتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کا نکاح سیدہ مولائے کائنات علی مشکل کشا فاتح خیبر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرماتے ہیں. مولائے کائنات سے نکاح کیا اور آقا نے فرمایا کہ مولا علی سے نکاح اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، ان اللہ امرنی ان زوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حبیب اپنی بیٹی کا نکاح علی سے فرمائیے، علی سے فرمائیے. اب حضرت علی کی شان کیا، عظمتیں کیا، اتنی بلند مبالغ شان کے فاتح خیبر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مختصراً بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان یہ ہے، ساری جب حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی والدہ ماجدہ حمل کے قریب طواف کر رہی تھی، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، مولا مشکل کشا کی ولادت کا وقت قریب آیا. حضرت فاطمہ بن اسد کو جب محسوس ہوا کہ ولادت قریب ہے تو آپ کے شوہر حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ولادت کا وقت قریب ہے تو خانہ کعبہ کے دروازہ کھولا. خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی والدہ پہنچی اور خانہ کعبہ میں مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی. کعبے کے اندر اس لیے حضرت علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. مولود کعبہ، کعبے میں جو پیدا ہوا وہ علی ہے، کعبے میں جو پیدا ہوا وہ علی، یہ حسنین کے بابا ہیں علی، حضرت علی. اب آپ دیکھیے، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں جب دوران حمل میں تھی، حضرت علی کی ایک خصوصیت ہے، خاص خصوصیت. کیا خصوصیت ہے؟ آپ نے جمعہ میں بھی ہمیشہ سنا ہوگا کہ سب صحابی کا نام آتا ہے تو سب کیا کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب حضرت علی کا نام آتا ہے جب کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، سنے ہوں گے آپ نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی جب دوران حمل میں تھے، آپ کی والدہ فرماتی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کہ مولا علی جب میرے شکم میں تھے تو میں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اس لیے کہ میں جب عبادت کرنے کی طرف جاتی تو مولا علی میرے شکم میں اپنے پیروں کو لمبا کر دیتے اور لمبا کر دیتے. آپ دیکھیں ابھی علی تشریف نہیں لائے تو اپنی والدہ کو جو ہے معبودان باطل کے سامنے جھکنے سے بچا رہے ہیں. مولا علی کی شان دیکھیں آپ، غوث اعظم کے بابا علی ہے، حسن حسین کے بابا علی ہے. حضرات گرامی وقار، بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت علی کی شان عظمتوں پر ہماری جانیں قربان. مولا علی وہ ہے جن کے لیے سورج ڈبل پلٹ آیا. مولا علی وہ ہے کہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں خیبر کا جھنڈا جو ہے، اسلام کا جھنڈا، ایک ایسے صحابی، ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ. جو اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں رات میں کوئی بھی جو ہے تو سویا نہیں، سب بے چین تھے اور تڑپ رہے تھے کہ کون وہ خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ خیبر کے اندر فتح کا جھنڈا دیں گے اور خیبر کے قلعے کو وہ فتح کرے گا. سب بے چین تھے. صبح ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم داخل ہوئے. سب سے پہلے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کا جھنڈا عنایت فرمایا. علی وہ ہے جن سے رب راضی ہے اور علی رب سے راضی. جب جھنڈا دیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو آشوب چشم تھا. آشوب چشم کے اندر آپ جو ہے تو آشوب چشم کی آنکھیں آئی ہوئی تھی.
आशुब चश्म, आपको आशुब चश्म हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हजरत अली को आशुब चश्म आई। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों पर अपना लआब दहन लगाया, तो हजरत अली को शिफा कामिला हासिल हो गई, शिफा मिल गई। फिर हजरत अली ने खैबर के किले का दरवाजा तने तना अकेले उठाए और उठा करके उसे रख दिया। उसके बाद सहाबा कहते हैं कि हमने कोशिश की, एक आदमी से वो दरवाजा नहीं हिला, दो से नहीं हिला, हत्ता के 40 सहाबा ने उसे उठाया जब वो दरवाजा उठा, लेकिन तन्हा मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उठाए थे। हजरत मोहतरम, ये शान हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की कि जब देखिए आप हिजरत का मौका आया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा के लिए निकले, मौलाए कायनात को तलब किया और कहा, अली आज की रात आप मेरे बिस्तर पर आराम कीजिए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया। आक़ाए दो जहां ने हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हैं, मौला अली को अपने बिस्तर पर लिटाया और कहा, अली कल ये अमानतें कुफ़ार और मुशरिकीन के मेरे पास हैं, तुम इन्हें लौटा करके तुम भी मदीने शरीफ आ जाना। आप जानते हैं हजरत अली जिस कमरे में हैं, उस कमरे हुजरे के बाहर कुफ़ार और मुशरिकीन बरहेना तलवारें लेकर खड़े हैं। किसके लिए? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप सूरह यासीन शरीफ की जो आयत मुबारका है, 7 से 8 आयत मुबारका, हबीब आप जो है इसे कंकरियों पर पढ़िए और कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ फेंक दीजिए, और जिन जिनको लगेंगी वो नींद की आगोश में चले जाएंगे, बेहोश और सुन हो जाएंगे। हबीब आप वहां से गुजर जाना, इन्हें एहसास तक नहीं होगा। आप देखिए बिस्तर नबूवत पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आराम कर रहे हैं और हजरत अली बाहर दुश्मनान इस्लाम तलवार लेकर खड़े हैं कि सोचा ये कि अंदर जो है बिस्तर नबूवत पर रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं, उन्हें नहीं है कि रसूलुल्लाह तो चले गए, ख्याल ये है कि आक़ाए दो जहां आराम कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह हुई, उन्होंने खेमे के अंदर आकर के देखा कि हजरत अली रसूलुल्लाह के बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। ये सब हो गया। उसके बाद पूछा गया, अली सारी जिंदगी आप सोए, लेकिन सबसे बेहतरीन नींद आपको कब आई? मौलाए कायनात ने कहा, उस रात मुझे सबसे अच्छी नींद आई जिस रात में बिस्तर नबूवत पे सोया। क्यों? बाहर तो आपकी जान का खतरा था, तलवारें थी, दुश्मनान इस्लाम पूरे ठहरे हुए थे, लेकिन आप इतने इत्मीनान से कैसे सोए? अली ने हमारे अकीदे की बुनियाद बता दी और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा मौला अली मुश्किल कुशा ने समझा दिया। फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने फरमा दिया था, अली तुम ये अमानतें अपने पास रखो, कल कुफ़ार और मुशरिकीन के हवाले करके तुम मदीने आ जाना। मैं इस लिए इत्मीनान से सोया कि अली आज की रात अली को मौत आने वाली नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने हजरत अली की कल जमानत दे दी, अली जो है कल अमानतें दे के बाहयात रहेंगे, फिर मदीने मुनव्वरा। हजरत अली की शान पर हमारी जान कुर्बान, अजीज़ान गिरामी, हमारी जो है तो अज़मत हजरत अली पर कुर्बान। अब देखिए आप, हम जो है अहले सुन्नत वल जमात के कज़ीम मुहद्दिस हजरत मुहद्दिस दक्कन सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े शेख तरीक़त हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब शहादत नामे से चंद अहम बातें पहले आप सुन लीजिए, इसलिए हवाला पेश कर दिए कि ये जो जिनकी बात बोली जा रही है कि ऐसा ना हो कि शिया के राफ़ज़ियों के हवाले से नहीं, अहले सुन्नत वल जमात और सिलसिला नक्शबंदिया के अज़ीम मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हमने अर्ज़ किया कि जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह हो रहा है, हज़रत अली की उम्र शरीफ 21 साल है और हज़रत बीबी फ़ातिमा की उम्र मुबारक 15 साल 5 माह थी और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की 21 साल। बड़े बड़े जो है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता रखने के लिए बड़े बड़े अरब के कबीलों के बड़े बड़े दौलतमंद घराने से रिश्ते आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको मना किया। फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के मशवरे से मौला मुश्किल कुशा ने हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए जब अपना पैगाम भेजा तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और बयान फरमाया, इन्नल्लाह अमरनी अन ज़व्विज फ़ातिमा मिन अली,
کہ میں علی کا نکاح فاطمہ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کی مرضی اس میں شامل ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہو۔ جب نکاح ہونے جا رہا ہے، نکاح کی تیاری ہوئی، قربان جائے، کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سلیمان سلطان اللہ تھے۔ جب ان کی بیٹی کا نکاح ہوا تو آپ نے جو ہے اپنی بیٹی کو بہت سارے زیورات دیے، بہت سارے جو ہے تو بڑے بڑے ہیرے جواہرات، اتنے بڑے بڑے، اور اپنے داماد کو انہوں نے ایک ایسی گفٹ دی تھی کہ لال ہیرے جواہرات کے 70 ہیرے اس میں جڑے تھے، جن کی قیمت جو ہے تو اس وقت کے 70,000 سے زائد اس کی قیمت تھی، ایک ایک اس کے ہیرے کی، اتنی عالیشان۔ لیکن جب قربان جائیں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی سے طے ہوا، رسول اللہ نے پوچھا علی مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں، ایک گھوڑا ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں، ایک زرہ ہے جسے میں استعمال کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار جہاد کے میدان میں کام آتی ہے، گھوڑا تمہارے گھر گرستی کے کاموں میں، جہاد کے میدان میں کام آتا ہے، یہ صورت زندگی کی چیزیں ہیں۔ اپنی زرہ جو ہے فروخت کر دو، اس سے جو رقم آئے اس سے مہر ادا کرنا، اور شادی کے اخراجات جو بھی ضروری ساز و سامان ہے اسے خریدنا۔ مولا علی زرہ لے کر کے بازار میں چلے گئے، بازار میں جانے کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ مولا علی سے خریدی اور حضرت علی کو رقم ادا کی۔ جب رقم دی اور کہا علی اب زرہ آپ نے مجھے دے دی، اب یہ زرہ اب رقم بھی ادا کر دی، اب یہ زرہ تحفتاً آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، اسے قبول فرمائیے۔ مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا، علی نے قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں نکاح ہونے جا رہا ہے حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، کس سادگی کے ساتھ نکاح ہے، نہ مہندی کی رسم ہے، نہ ہلدی کی رسم ہے، نہ بہت ساری دعوات ہے، سیدہ کائنات کا نکاح ہو رہا ہے، جن کے گھر جبریل امی بھی بے اجازت نہیں آتے، جن کے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، جن پر جنت دنیا فخر اور ناز کرتی ہے۔ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح ہے۔ جب نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی تو حضرت فاطمہ نے کھڑابے پہنے، سادہ سا لباس ہے، اور جہیز کے اندر کتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں، محدث لکن نے بیان کیا جہیز میں 3 چیزیں دلہن کو دی گئی۔ ایک چیز جو تھی وہ آٹے کی چکی تھی جسے ابوبکر صدیق نے اٹھا رکھا تھا، حضرت فاروق اعظم نے ایک بوریا اور مسواک تھی، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے لکڑی کا کھڑاوا لکڑی کا حضرت عثمان کے پاس تھا۔ یہ 3 جہیز دے کر کے حضرت علی بارات لے کر کے حضرت فاطمہ رخصت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک زمانے کے بعد جب نکاح ہو چکا ایک زمانے کے بعد زمانہ گزرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی، سیدنا علی حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے ایک فقیر کہتا ہے اے رب ذوالجلال مجھے جو ہے 4000 دینار دے، اللہ پر مانگ رہا ہے رب ذوالجلال سے۔ مولا مشکل کشا نے پوچھا، ادب کا تقاضا ہے، رب سے ادب سے مانگ، کہا میں میرے رب سے مانگتا ہوں جس انداز میں مانگوں مانگ۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے تم مدینے آنا میں تمہیں 4000 دینار عطا کر دوں، 4000 دینار عطا کر دوں گا۔ حضرت علی نے کہا گزر گئے وہ فقیر، چند مہینے گزرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف پہنچا، اور مدینہ شریف پہنچنے کے بعد مولا مشکل کشا سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت کا گھرانہ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ کی بیٹی اور داماد کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت علی سے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا جب تم مدینے آنا میں تمہیں 4000 دینار دوں گا۔ حضرت علی کی ملکیت کے اندر ایک باغ تھا، مولا مشکل کشا نے کہا ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیے، حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن کا فاقہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، ایک باغ تھا، حضرت علی نے 8000 دینار میں اسے فروخت کر دیا اور 4000 دینار اس فقیر کو دے دیا۔ دینے کے بعد جو 4000 بچے تھے اسے بھی فقراء و مساکین غربا میں تقسیم کر دیا۔ جب گھر پر آنے کے بعد اب میاں بیوی ہیں، اور میاں بیوی کے معاملات بیوی جو ہے شکوے شکایت شوہر سے کرتی ہے،
حضرت فاطمہ نے مولا علی کے دامن کو پکڑ لیا، کہا علی ایک بات تھا، تم نے اسے بھی فروغ کر دیا، اور حسنین کریمین ہم 3 دن سے فاقے سے ہیں، تم نے بچی ہوئی رقم بھی گھر نہیں لائی، اسے بھی خیرات کر دیا اللہ اس کے رسول کی راہ میں۔ اب مجھے جواب دو کہ اب گھر کی نگہداشت کیسی ہوں گی، گھر کا جو ہے کیسا چلے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا دامن پکڑے، گھر کے آنگن میں بی بی فاطمہ ٹھہری ہے، ادھر اللہ رب العالمین جبریل امی کو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جبریل امی آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے قیدی کو فاطمہ سے چھڑائیے۔ فاطمہ نے قیدی کو اپنے پکڑا ہے، آپ اسے چھڑائیے۔ پورے ماجرا حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے بیان کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے، آنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ سے معاملہ دیکھا، کہا فاطمہ، اللہ کہتا ہے فاطمہ تو رب کے قیدی کو چھوڑ دے، رب کے قیدی کو چھوڑ دے۔ بی بی فاطمہ نے چھوڑ دی، کہا حضرت علی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا آپ کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے رب کو گوارا نہیں، آپ کے رب کو گوارا نہیں۔ اس طرح کریمہ چھوٹے ہے، گھر میں بچپن کا دور ہے، مولا علی نے اسی رات خواب دیکھا، خواب دیکھا، خواب دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک محل ہے، اس محل پر ایک یاقوت کا تخت بچھا ہے، سرخ یاقوت کا، بیل بوٹے ہیں سونے چاندی کی، اور اس پر ایک جو ہے حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہے۔ جب مولا مشکل کشا نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ ہے۔ جب دیکھا اور ایک خاتون ہے جو وہاں پر ان کی خدمت میں پنکھا دے رہی ہے، کبھی پانی لا کر پیش کر رہی ہے، کبھی جو ہے کھانے لا رہی ہے، خدمت کر رہی ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے، بی بی فاطمہ سے خواب بیان کیا، حضرت فاطمہ نے فرمایا علی آپ نے رشک کیا تھا کہ سلیمان سلطان اللہ کی بیٹی کے نکاح میں اتنی عالیشان شادی ہوئی، اتنا بڑا جہیز دیا گیا، علی کیا آپ کو اس سے زیادہ تعجب نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کی شہزادی جنت میں تخت پر بیٹھی ہے اور سلیمان سلطان اللہ کی بیٹی شہزادی رسول کی خادمہ بنی ہوئی ہے، حضرت بی بی فاطمہ کی خدمت کر رہی ہے۔ اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا حضرات محترم، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ اعلیٰ گھرانہ، یہ وہ عظیم و شان گھرانہ کہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ایک شخص آیا، اسلام قبول کیا، بڑے امیر قبیلے سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قبیلے کا حال کیا ہے؟ کہ ہمارے قبیلے میں ہزاروں آدمی ہیں، لیکن میں ان سب میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس شخص، سب سے زیادہ غریب میں ہوں یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے کہا، اور رواج تھا جب کوئی اسلام قبول کرتا تو ننگے سر نہیں رہتا، ورنہ سر پہ امامہ شریف باندھتے، امامہ شریف عرب کا دستور سنت رسول تھی، اور اتنا غریب کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سر پہ امانہ سجانے کو بھی کوئی کپڑا نہیں، کوئی کپڑا نہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑی توجہ اور غور سے سنیں، حدیث شریف میں آیا ہے، آقا علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اسے کپڑے کا انتظام کرے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنا زرہ نکالی اور کپڑا دیا، اس کپڑے سے اس اسلام قبول کرنے والے جو صحابی رسول ہو چکے تھے انہوں نے اپنے سر پہ امامہ سجایا، امامہ باندھا، اور باندھنے کے بعد اب کہا رسول اللہ نے کون ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے، اس بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، توجہ سے آپ سنیے، جب کھانے کی بات آئی رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آقا نے فرمایا سلمان فارسی جاؤ ازواج مطہرات کے گھر میں لے کر کے جاؤ، کسی کے پاس کچھ کھانا ہو تو انہیں کھلا دو۔ لے کر کے نکلے، سب کے گھر کی دہلیز پر گئے، کسی کے بھی گھر میں کھانا نہیں تھا، فاقے سے زندگی گزر رہی تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ پہنچے، حسنین کریمین کی اماں کا مقام کیا ہے، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہے آپ دیکھیں۔ جب پہنچنے کے بعد دستک دی تو آپ پوچھا کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے ساتھ ایک مہمان کو بھیجا ہوں، سلمان فارسی ہوں، آپ کے نانا آپ کے بابا جان نے ایک مہمان بھیجا ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، اسے کھانا دے دو۔ سیدہ کائنات نے کہا سلمان تم نہیں جانتے، کئی دن گزر گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانا نہیں ہے۔ کون و مکہ کی شہزادی جہاں جنت کی جو سیدت النساء اہل الجنہ ہے،
जन्नती नौजवान ख़वातीन की सरदार हैं, एक ठोकर मारे तो अल्लाह पानी के चश्मों को जारी कर दे। इनका मकाम ये है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि बीबी फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आप ये ना समझे कि ये फाका से था तो बड़े मजलूम थे, तरस खा करके मत सुनिए। इनका मकाम मर्तबा ये है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ की, हज़रत बीबी फातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। आका रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि पूछा फातिमा घर का हाल क्या है। बीबी फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह कई दिन से फाके हैं, घर में खाना नहीं है, कई दिन से फाके हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते रहमत को आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल जिस तरह तूने साबिक़ा अंबिया और उनकी उम्मतों के लिए जन्नत से ख़वान यानी दस्तरखान को उतारा था, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल तू मेरी फातिमा अहले बैत के लिए जन्नत से दस्तरखान को उतारा। इतनी दुआ करना थी। रसूलुल्लाह ने बीबी फातिमा से फरमाया जाओ बावर्ची खाने में जाकर के देखो। देखा जाकर के तो भुना हुआ गोश्त और बेहतरीन नान बावर्ची खाने में मौजूद था। कहाँ से आया खाना? ये जन्नत से आया था, जन्नत से आया था। और उसके बाद आप देखिए फरमाया गया हसनैन करीमैन छोटे थे, खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं। एक वक्त ये हुआ हसनैन करीमैन बाहर निकले और आले रसूल के घराने के, रसूलुल्लाह के घराने के नौनिहाल बच्चे हसनैन करीमैन छोटे 4-5 साल के, ये भी इतने सखी कि यहूदी ने मांगा हसनैन आपके घर से तो बड़ी बेहतरीन गोश्त की पकवान की खुशबू आती है, क्या बात है? हसनैन ने कहा ठीक है मामी हसन ने आपने उस खाने में से थोड़ा उन्हें इनायत फरमा दिया, थोड़ा उन्हें भी दे दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसनैन अगर कभी घर से बाहर खाना न निकालते क़यामत तक के लिए वो खाना अहले बैत के घराने में पुरता रहता। कहाँ से आया था? जन्नत से आया था। मजलूम नहीं थे, फाका अपनी मर्जी से करते थे, प्यास अपनी मर्जी से बर्दाश्त की। ये नहीं कि कुदरत नहीं थी, दौलत से अल्लाह ने इनके कदमों में दौलतों के अंबार रखे थे, लेकिन ख्वाहिश नहीं थी। अब आप देखिए सैयदा ने कहा सलमान फारसी 3 दिन के हम खाना नहीं है, लेकिन ठहरो रसूलुल्लाह ने बाबा जान ने भेजा है, कोई मेहमान आए और फातिमा की दहलीज से खाली जाए, ये हमें गवारा नहीं होता, ये हमें पसंद नहीं है। आपने अपनी चादर मुबारक निकाली, चादर तथीर, अल्लाह हज़रत सलमान फारसी क्या एतराज़ किया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने पूछा सैयदा कायनात ये चादर किसकी है? सैयदा ने कहा ये चादर मेरी है। हज़रत सलमान कहते हैं मेरे हाथ कांपने लग गए, मैं उस पाक दामन सैयदा की चादर को कैसे हाथ लगाऊं जिसके और सर को ना आसमान में देखा है ना कदमों को ज़मीन में देखा है, पर्दे का पाकीज़गी का ये आलम। जब वो चादर इनायत की गई और कहा इस चादर को ले जाकर फला ईसाई की दुकान पे फरोख्त कर दो और उससे चंद रकम लेना, रकम लेकर के खाने की अशिया लेकर के इस मेहमान को पेट भर के खाना खिला, पेट भर के खाना खिला देना। जब पहुँचे उस ईसाई की यहूदी के पास और दिया, यहूदी ने देखा कि खाने का सामान दो, उसके इवज़ से चादर को गिरवी रख लो। फातिमा ने कहा जब अली आएंगे जब ये चादर तुमसे कीमत अदा करके इस चादर को छुड़ा लेंगे। हज़रत मोहतरम हज़रत बीबी फातिमा की बारगाह की वो चादर जब ईसाई देखता है कांपने लगा कि मैं कैसे हाथ लगाऊं, तुम्हारे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की चादर है, हाथ लगाते हुए मुझे डर लगता है। हज़रत बीबी फातिमा की चादर को जब उसने अपने सलाखों पर लिया और देखा सैयदा की चादर में 70 पेवन लगे हुए, 70 पेवन। इतनी क़नाअत सखावत का यह आलम, खुद तो भूखे रहते हैं लेकिन दूसरों को खिलाते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हज़रत मोहतरम अब उसने चादर ली, चादर लेकर के चूमा आंखों से लगाई, कहा कि मुझे ये चादर में वो खुशबू महसूस होती है जिसका जिक्र हमने तौरात व इंजील में पढ़ा था, और मैं ईमान लाता हूँ तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरहक़ है, इसलिए कि हमने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह की शहजादी का आलम ये रहेगा, ये खुद भूखे रहेंगे लेकिन ज़माने को खिलाते रहेंगे, ज़माने को खिलाते रहेंगे। वो यहूदी ने वो चादर ली और इस्लाम कबूल कर लिया।
اسلام قبول کر لیا، دامن اسلام کے اندر آ گیا۔ عزیزان گرامی، حسنین کے بابا کی والدہ کی بڑی عظیم شان، بڑی عظیم قدرت ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن گھرانے میں آسمان سے جنت سے کھانے آتے ہیں، جنت سے لباس آتا ہے۔ جبریل امین ان کے گھر وحی الہی لے کر کے آتے ہیں۔ کبھی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں رسول اللہ آتے ہیں تو وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ پنجتن پاک کا تعارف دیکھیا، یہ کون نے شروع میں عرض کیا، پنجتن پاک کے صدقے طفیل اللہ نے آپ کو ہمیں زندگی دی۔ اگر پنجتن پاک یہ نہ رہتے تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو وجود نہیں بخشتا تھا۔ بیدم وارسی نے کہا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن اور حسین مصطفیٰ علی۔ یہ نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتا۔ آئیے محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ جنت میں تھے تو جبریل امین نے جنت میں حضرت آدم کو سیر کرائی، جنت میں سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی گئی۔ تو جنت میں سیر کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر حضرت ایک جو ہے حضرت بی بی فاطمہ کی شبی بتائی گئی، شبی بتائی گئی، اور شبی بتائی گئی ایک سبز یاقوت کے تخت بچھا ہوا تھا، اس پر نور کا قبا، اس میں نورانی تصویر، جس کے سر پر تاج، جس کے کانوں میں 2 جھمکے، گلے میں ہار تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا، جبریل یہ مقدس بابرکت ہستی کون ہے جس کی شبیہ بتائی گئی؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یہ نبی آخر الزمان وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہے، شہزادی ہے۔ اور کہا اے آدم انہیں دیکھ لو، جو ہار ان کے گلے میں نظر آتا ہے، جو تاج ان کے سر پہ نظر آتا ہے، ان کے بابا جان رسول اللہ کا تاج ہے۔ جو ہار ان کے گلے میں نظر آتا ہے یہ ان کے خاوند، ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ 2 جھمکے جن کے کانوں میں دکھتے ہیں، ان کے 2 شہزادے حسن اور حسین ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ جب یہ تعارف کرایا پنجتن پاک کا، پنجتن کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ پنجتن۔ اب ان کا مقام سوچیے آپ کیا ہے، کیا مقام، کیا مرتبہ، بھی دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت آدم جنت میں ہے۔ جب تعارف کرایا گیا پنجتن پاک کا تو حضرت جبریل نے کہا آدم یہ ناموں کو یاد رکھ لو، محمد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ کا کیوں؟ کا اس لیے کہ ایک وقت آئے گا اے آدم تمہیں ان ناموں کی ضرورت پڑے گی، ان ناموں کی تمہیں حاجت محسوس ہوگی، ان ناموں کی تمہیں کام محسوس ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ناموں کو یاد رکھ لیے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت آدم کو خطا سرزد ہوئی، خطا ہونے کے بعد حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد روتے رہے، توبہ خطا کی، اللہ نے خطا کو معاف نہیں کیا، توبہ معاف نہیں ہوئی۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑی غور سے سنیں، اپنے دل کی تختی پر یہ واقعے کو ذہن نشین کریں۔ محدث دکن لکھتے ہیں کہ حضرت آدم روتے رہے، خیال آیا جنت کی سیر کرائی گئی تھی، میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر یہ نام لکھا ہوا تھا۔ کیا نام تھا؟ نام لکھا ہوا تھا میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے، یہ محمد ہے۔ میں اللہ ہوں، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے۔ میں فاتح ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ میں محسن ہوں، یہ حسن اور حسین ہے۔ جب یہ نام یاد رکھ لیے دنیا میں آئے تو کہا بے ساختہ جبریل نے کہا تھا کہ نام کام آئیں گے۔ حضرت آدم نے دعائیں کی، قبول نہیں ہوئی۔ جیسے ہی یہ نام آیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب ذوالجلال تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا صدقہ، تو فاتر ہے، تجھے فاطمہ کا صدقہ، تو محسن ہے، حسن اور حسین کے واسطے میری خطا کو بخش دے، میری خطا کو معاف فرما۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے حضرت آدم کی خطا کو معاف کر دیا، خطا کو معاف کر دیا، ایسا معاف کیا عاطف غیبی سے آواز آئی آدم یہ وہ نام ہے تم
तुम अपनी ही खता नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले जितनी तुम्हारी औलाद थी तुम सबकी अगर बख्शिश का सवाल आज रखते थे, अल्लाह इन पंजतने पाक के सदक़े में तमाम की बख्शिश फरमा देगा, तमाम की बख्शिश। ये पंजतने पाक कोई मामूली नहीं है अज़ीज़ान किराम। अहले सुन्नत व जमात में बड़ा मुकाम, इनको मानना, इनकी अज़मतें, इनकी बरकतें, इनके वसीले से दुआएं कबूल होती है, इनके नामों की बरकत से घर में रहमतें बरकतें उतरती है। अबुल बशर सैयद आदम सफ़ीउल्लाह की तौबा, जिन मुक़द्दस हस्तियों के तुफ़ैल कबूल हुई, वो हस्तियाँ पंजतने पाक की थी। वो रसूलुल्लाह की ज़ात, वो अली, वो फातिमा, वो हसन और हुसैन की ज़ात थी। हज़रत गिरामी बड़ी तेज़ी के साथ हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अब हसनैन करीमैन की तरफ हम नहीं जाएंगे। जब ये बच्चों की विलादत हुई और पैदाइश हुई, कैसी हुई, इनका बचपन कैसा था, हम कल सुनेंगे। लेकिन बीबी फातिमा अपनी औलाद की परवरिश कैसी कर रही है, अपनी खालिद की देखभाल कैसी करती है, अपने बाबा जान की खिदमत कैसी कर रही है। हमारी माँ और बहनें भी सोचे और समझे। आज हमारा मामला ये है, बच्चे घर में छोटे हो तो माँ नमाज छोड़ देती है, जिक्र अस्कार छोड़ देती है, खाविन की खिदमत के लिए अल्लाह की ताबेदारी को तर्क कर देती है, कुर्बान जाए। बीबी फातिमा का मामला ये है। मुहद्दिसीन लिखते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दीगर अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बयान किया, बीबी फातिमा का मामला ये है। हसनैन करीमैन छोटे हैं, बीबी फातिमा उन्हें दूध पिला रही है तो कुरान की तिलावत हो रही है, उन्हें झूला झुलाया जा रहा है तो ज़बान से तिलावत कुरान जारी है। हसनैन करीमैन को लोरियां दे करके जो है तो बहलाया नहीं जाता, बल्कि कुरान सुना सुना के उन्हें बहलाया जाता है, उनकी परवरिश की जाती है। हसनैन रोते हैं तो हज़रत बीबी फातिमा तिलावत कुरान हाथ में करती है और पैर के ज़रिए से, हाथ के ज़रिए से हसनैन करीमैन का झूला झुलाया जाता है। हज़रत अली की खिदमत करते करते घर के अंदर आटा अपने हाथ से पीसती है, पीसते पीसते हाथों में झाले आ गए, तिलावत कुरान जारी है। दिन में उमूरे खानादारी को बड़ी दयानतदारी के साथ सैयदा कायनात मुकम्मल कर रही है। करते करते तिलावत कुरान भी है, नाते रसूल भी है और जिक्र अस्कार भी है और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर भी होती है। कभी अपने रब से गाफिल नहीं होती, जिक्र इलाही नहीं छूटता, तिलावत कुरान नहीं छूटती। आप देखें जब हजरत अपने शोहर की खिदमत में भी लगी हुई है और नमाजों का आलम ये है कि सैयदा कायनात दिन में अपने हाथों से अपने घर का आटा पीसती है, पानी लाती है। हसनैन करीमैन की मामला ये था अरब का, क्या मामला था आपने सीरत नबी में सुना। अरब का रिवाज ये था, अरब में बच्चा पैदा होता तो पैदाइश के बाद उनकी तरबियत के लिए उन्हें देहातों में, गाँव में छोड़ दिया जाता, दाइया में दूध पिलाती। लेकिन हसनैन करीमैन वो हैं कि बीबी फातिमा ने इनको अपने से जुदा नहीं किया, अपनी तरबियत में रखा, आगोश तरबियत में रखा और इनकी तरबियत करते रही। किस अंदाज से आपने सुना अभी, कैसे ये रोते हैं तो कुरान पढ़ पढ़ के इन्हें बहलाया जाता है, तिलावत कुरान पढ़ पढ़ के इन्हें बहलाया जाता। आंखें खोलते हैं तो सजदों की हरारत, सजदों की मिठास नहीं मिलती। इसीलिए तो हुसैन पाक को देखिए आप, सर सजदे से जिस्म, सर जो है जिस्म से जुदा हो गया, नेज़े की नोक पर मौला हुसैन का सर है। इमाम हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं, सूरह कहफ की तिलावत हो रही है। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफी वररकीम, कुरान की तिलावत जारी है इमाम हुसैन की। जिस आगोश में दूध पीते पीते हुसैन ने कुरान सुना, आंखें खोली तो रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की और इतनी खिदमत करने के बाद मौला मुश्किल कुशा ने जब देखा कि मेरी ज़ौजा, मेरी बीवी बड़ी खिदमत करती है, हाथ में छाले हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में बड़ी बड़ी कनीज़ाएं खादिमा आती है। हज़रत अली ने अपनी बीवी की मोहब्बत में, चाहत में कहा कि फातिमा इतनी मेहनत करती हो, इतना काम करती हो, जाओ अपने बाबा जान की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में और कहो कि बाबा जान की खादिमा का इंतज़ाम करे, जो मेरी जो है खिदमत करे, मेरे मेरी खिदमत करे, मेरा हाथ बटाए। माँ वो बहनें सुने, एक बेटी सबसे चहती बेटी जिसके लिए रसूलुल्लाह
اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اپنی کمری بچھائے اور اس پر فاطمہ کو بٹھائے، جس کے ہاتھ رسول اللہ چومے، اپنے سینے سے لگائے، اپنے جسم کا ٹکڑا جسے رسول اللہ نے کہا۔ وہ جب خاتون جنت اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد کہا کہ علی نے کہا ہے، آپ کے داماد نے کہا ہے، آپ کی بیٹی کی محبت میں آپ دیکھیں وہ باپ، اتنی محبت دنیا میں کسی باپ نے اپنی بیٹی سے نہیں کرا جتنی محبت رسول اللہ نے فاطمہ سے کی، جتنی محبت آپ دیکھیں۔ جب بارگاہ میں آئی اور کہا ابا جان، بابا جان، علی نے کہا ہے ہاتھ میں چھالے آ جاتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہوں، حسنین کریمین کو سنبھالنا ہے، یا رسول اللہ کی خادمہ کا انتظام کرنا ہے۔ کونین کے والی ہیں، تاجدار کائنات ہے، رسول اللہ اگر اپنا دست کرم اٹھا دیں، ہمارا ایمان کہتا ہے اللہ جنت سے ملائکہ کی جماعت کو بی بی فاطمہ کی خدمت کے لیے بھیج دے، اللہ فرشتوں کی حوران جنت کی ملائکہ کو، جنت کے فرشتے آ جائے بی بی فاطمہ کی خدمت کو۔ باپ اپنی بیٹی سے محبت کرنے والا کہتا ہے اے فاطمہ، میں تمہیں ایک خادم سے زیادہ اہم چیز عطا کرنے والا ہوں، ایک خادمہ سے زیادہ اہم چیز تمہیں بتانے والا ہوں جو تمہیں دل کو سکون دے گا، تمہیں ذہن کو سکون دے گا، تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ بابا جان کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ جب تھکی ہاری کام کاج کر کے جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، اس سے تمہارے دماغ کو سکون ملے گا۔ 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، جب تم رب کی تعریف کرو گی تمہیں اطمینان حاصل ہوگا، ساری زندگی کی تھکان چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ کے مقام پر ہماری جان قربان، آیا آخری بات دیکھ لے، داماد ہے، بیٹی ہے، بیٹی داماد میں زندگی گزرتی ہے، تھوڑی بہت ہی انبنی ہوتی ہے، کبھی کبھی داماد کی کوئی بات بیٹی کو پسند نہیں، بیٹی کی کوئی بات داماد کو پسند نہیں، اور حتی الامکان شریعت مطالبہ کہتی ہے میاں بیوی کے درمیان تھوڑی تھوڑی باتیں ہو جائے تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ کوشش کرے کہ اپنے معاملات ہم خود حل کریں، تیسرے کو اپنا رفیق اس میں نہ بنائے، اس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت فاطمہ حضرت علی کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، تھوڑی بہت کوئی بات مولا علی کو بی بی فاطمہ کو علی کی بات پسند نہیں آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب بات رسول اللہ کو معلوم ہوئی، کونین کے والی کو جب معلوم ہوئی، آج دنیا کا دستور چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ماحول بنا ہوا ہے، بیٹی اگر داماد کی شکایت سسرے سے باپ سے کرے، ماں سے کرے، بھائی سے کرے، تو ماں باپ سب چیزیں بیٹی کی طرف داری کرتے ہیں، بیٹی کی سائڈ لی جاتی ہے، بیٹی کی حمایت کی جاتی ہے۔ آؤ کونین کے والی کی بارگاہ میں، آؤ معلم کائنات کی بارگاہ میں، آؤ محسن کائنات کی بارگاہ میں، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معلوم ہوا کہ علی اور فاطمہ کے درمیان کچھ معاملہ ہو چکا ہے، حضرت علی غصے سے جو ہے مسجد میں چلے گئے اور جا کر کے لیٹ گئے۔ عزیزان گرامی، مولا مشکل کشا کی تو جب یہ معلوم ہوا حضرت رسول اللہ علیہ السلام کو، رسول اللہ نے فاطمہ کو تسلی دی، سمجھایا، شکایت کی پردہ پوشی نہیں کی، حمایت نہیں کی، بلکہ انہیں شوہر کا مقام بتایا، مرتبہ بتایا، انہیں سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد غصے سے علی مسجد میں جا کر لیٹ چکے تھے، رسول اللہ مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ علی جو ہے مٹی پر کھجور کا بچھونا نہیں بچھایا، مٹی ہے اور مٹی پر حضرت علی لیٹ چکی، اور کچھ مٹی حضرت علی کے جسم کو لگ چکی ہے۔ حضرت علی نے، رسول اللہ نے حضرت علی کی حالات کو دیکھا تو رسول اللہ نے تبسم فرمایا اور کہا ابو تراب، رسول اللہ نے کہا ابو تراب، یعنی اے مٹی والے۔ اور حضرت علی کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ حضرت علی کی دو کنیت ہے، کنیت اولاد کی نسبت سے باپ کو دی جاتی، ایک ابو الحسن، دوسری کنیت آپ نے ابو تراب رکھی، حسن کے بابا اور مٹی والے، اتنی پسند آئی یہ کنیت۔ جب مسکرا کے کہا علی، فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ علیہ السلام کے استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے تمام سسرے اور تمام ساس کو یہ مزاج دیا کہ اپنی بیٹی اور داماد کے اگر درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ان کے درمیان کچھ نوک جھوک ہو جائے تو بیٹی کی طرف داری مت کرو،
جو ہے تو داماد کی طرفداری مت کرو، بلکہ اخلاق کا وہ نمونہ پیش کرو کہ بیٹی کو تسلی دو اور داماد کو اس کو اہمیت دو اور اسے سمجھا۔ جب ابو تراب رسول اللہ نے علی کو کہا تو علی کا سارا غصہ جو ہے ختم ہو گیا اور علی مسکرا کر اٹھ گئے، مسکرا کر اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو تشریف لائے، مجھے حکم دے دیا ہوتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اور علی کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے سگے چچیرے بھائی، سگے چچیرے بھائی۔ اور تربیت کس نے کی؟ علی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کے بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کی آغوش تربیت میں حضرت علی ہوا، صحبت تربیت رسول اللہ نے ان کی بی بی فاطمہ کی تربیت رسول اللہ نے کی۔ حسنین کریمین کے والدین یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آخری حدیث سنا کر کے ہم اپنی بات ختم کر دیں کہ محبت کیا ہے اہل بیت کی، اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ دلوں کو محبتیں، مٹھاس، زبانوں کو چاشنی اگر ملی ہے تو اہل بیت کی محبت کے صدقے تو ہے۔ آپ پھل کاٹتے ہیں اور آپ حدیث میں آیا ہے غالباً جو ہے تو معجم الکبیر کی حدیث ہے عزیزان گرامی، حدیث حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا مشکل کجا نے مجھے حکم دیا کہ بلال بازار جاؤ اور بازار سے خربوز خرید کے لاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حضرت بلال نے خربوز پیش کیا اور لانے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں دیا، حضرت علی نے اسے کاٹا، حضرت بلال کو کھلایا تو خربوزہ جو ہے بدمزہ نکلا، یعنی کڑوا نکلا، مٹھاس نہیں تھی۔ حضرت علی نے فرمایا اسے اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دو، اٹھا کر کے اسے ایک طرف رکھ دو۔ جب اسے اٹھا کر کے رکھ دیا حضرت علی نے فرمایا بلال اسے رکھ دو اور رکھ کے میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے علی سے، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا وہ حدیث یہ ہے، آقا نے فرمایا علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے پھلوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا تو جن کے دل نرم تھے اور جو پھل میٹھے تھے وہ پھل میٹھے رہے جنہوں نے تمہاری محبتوں کے اپنے اندر جذب کر لیا۔ علی تمہاری اہل بیت کی محبت کو جن پھلوں نے اپنے اندر سما لیا، جن انسانوں نے جس محبتوں کو اپنے اندر سما لیا ان کے دل نرم ہو گئے اور میٹھے ہو گئے، وہ پھل میٹھا ہو گیا۔ اور جس نے علی کی اہل بیت کی محبت کا انکار کر دیا قیامت تک کے لیے وہ پھل کڑوے اور بدمزہ ہو گئے، مٹھاس ان کے اندر سے چلی گئی۔ جو مٹھاس، جو محبتیں، عصمتیں ہمارے اندر آتی ہے یہ اہل بیت کی محبتوں کا کمال ہے، اہل بیت کی محبتوں کا کمال ہے۔ آخری حدیث سن لیجیے، ہماری بات ختم کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین، آقا نے فرمایا حسن اور حسین ہما ریحتان من الدنیا، حسن اور حسین میرے جنت کے دو پھول ہیں، جنت کے دو پھول ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں، آپ بھی بڑی دل اور دلچسپی سے سنیں بات۔ اللہ کے حبیب نے حسن حسین کو کیا کہا؟ من الدنیا ریحتان من الدنیا، جنت کے دو پھول، دو پھول ہیں۔ پھول کا کام کیا ہوتا ہے؟ خوشبو دینا۔ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہوتا ہے؟ خوشبو دینا۔ خوشبو دینا۔ پھول کیا کرتا ہے؟ خوشبو دیتا ہے۔ اور کھلتا کہاں ہے؟ کانٹوں کے اندر، کانٹوں کے، گلاب کا پھول کانٹوں میں، آپ کوئی پھول دیکھیے کانٹوں کے درمیان، اور پھول کیا کرتا؟ خوشبو بکھیرتا۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں، پھول خوشبو بکھیرتا۔ اللہ کے حبیب کی حکمت کیا تھی یہاں؟ ہمارے ریحتان من الدنیا فرمانے کی حکمت بیان کی گئی۔ اس لیے اللہ نے اپنے اللہ کے حبیب علیہ السلام، اور یہ بخاری کی حدیث سے، بخاری کتاب رسول کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف اصح بعد کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے عظمت والی کتاب بخاری۔ کوئی بھی کسی بھی مسئلہ کا بخاری کا انکار نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ریحتان من الدنیا، حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اے میرے امتیوں، اگر تم حسن اور حسین کی محبت اپنے دلوں میں رکھو گے، قیامت تک آنے والے جتنے میرے امتی حسن اور حسین کی محبت کو اپنے دلوں میں، دل میں بسا لیں گے، دل میں حسن اور حسین کی محبت کا چراغ روشن ہوگا، اور دنیا میں ایسے اشخاص چاہے مرد ہو یا عورت ہو ان کے کردار کی خوشبو سے ان کا معاشرہ روشن ہوگا۔ کردار کی خوشبو ان کے معاشرے میں بکھرے گی۔ عورت رہیں گی تو اپنے گھر کو خوشبو سے مہکاتی رہیں گی، بی بی فاطمہ کی کنیز بن کر کے مہکائیں گی۔
حسن اور حسین کی کنیز بن کر کے بہکائیں گی. مرد رہے گا، شوہر رہو، بھائی رہو، بیٹا رہو، باپ رہو، اس کے کردار سے اس کا معاشرہ مہکتا رہے گا. عورت رہیں گی بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں اور بہن کی شکل میں اپنے گھر کو مہکاتی رہیں گی. شکوے شکایت نہیں کریں گی. حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی فاقے سے کٹتی ہے. کبھی فاطمہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکایت نہیں کی، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی رہی. یہ کردار، یہ سیرت مختصر طور پر ہم نے جو بہتر سمجھا تھا، آج علماء سنت کی کتابوں کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا. انشاءاللہ کل کا جو عنوان رہے گا ہمارا وہ حسنین کریمین کی ذات، ان کا بچپن اور پھر ان کے آگے کے احوال ہم کل بیان کریں گے. اور آخر دن جو بدھ کے دن جو رہے گا، کربلا کی شہادت کا بیان اور کربلا میں خواتین اہل بیت کا کیا کردار تھا. یہ بڑی اہم گفتگو جو ہماری زندگی کی یہ مشعل راہ ہے، انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کل بیان کی جائیں گی حضرات محترم. اور ایک اہم بات یہ ہے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے اور آپ تمامی حضرات اور ہماری ماں اور بہنیں خواتین، ان تمام کے لیے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کل بعد نماز مغرب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر مبارک کے اہتمام ہے، یعنی کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے ہماری تمام ماں اور بہنوں کو اور آپ تمامی حاضرین کو. بعد نماز مغرب لنگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تقسیم ہوگا. ہمارے جو ہیں حامد علی صاحب اہتمام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں ادباً گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنے دوست احبابوں کو بھی کل کی پروگرام میں مدعو کریں اور یہاں پر لنگر کے اہتمام ہے. تناول طعام فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرما. ان کی محبت میں زندگی عطا فرما. موت سے پہلے کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما اور ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہیں تشریف رکھیں. چائے کا اہتمام ہے، چائے نوش فرما کر پھر اپنے گھروں پہ تشریف لے جائیں.